شراب سرخ سے رنگیں ہوا ہے دامن شام، لیے ہے پیر فلک دست ریشہ دار میں جام۔ عدم کو قافلہ روز تیز گام چلا، شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول میں گویا۔ کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی، کنارے خواب گاہ شاہ سوار چغتائی۔ فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمان سلف کی کتاب ہے یہ محل۔ مقام کیا ہے سرود خاموش ہے گویا، شجر یہ انجمن بے خروش ہے گویا۔ علامہ اقبال ان اشعار میں شام کے متعلق بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شام کا جو دامن ہے وہ سرخ ہو گیا ہے اور بوڑھا آسمان اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھامے ہوئے ہے۔ سورج ڈوب رہا ہے جیسے شراب کے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور شراب کا پیالہ جھلک رہا ہے، اور شام کا دامن رنگین ہو گیا ہے۔ یہ شفق کو سورج کے پھول معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے مینار نظر آ رہا ہے، جو اپنی عظمت اور شان کے ساتھ اس تنہائی میں موجود ہے۔ یہی وہ مقبرہ ہے جسے شہنشاہ جہانگیر یہاں ابدی نیند سویا ہوا ہے۔ یہ مقبرہ دیکھا جائے تو انقلابات زمانہ اور اس کے ظلم و ستم بتاتا ہے، بلکہ ماضی کی تاریخ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقبرہ تو حقیقت میں ایک خاموش نغمے کی طرح ہے، اور یہاں جو درخت موجود ہیں وہ ایسی محفل کی طرح ہیں جہاں کسی ہنگامے کا عمل دخل نہ ہو۔ دامن شام، شام کا پلو۔ پیر فلک، بزرگ آسمان۔ دست ریشہ دار، کانپتے ہوئے ہاتھ۔ جام کہتے ہیں شراب کا پیالہ۔ عدم، فنا کو۔ روز تیز گام، تیزی سے گزر جانے والا دن۔ شفق، افق پر پھیلی ہوئی سرخی۔ عظمت کہتے ہیں بڑائی کو۔ فضائے تنہائی، اکیلے پن میں اضافہ۔ خواب گاہ شہ سوار چغتائی، یہاں مراد ہے مقبرہ جہانگیر کا۔ فضائے تنہائی، اکیلے پن میں اضافہ۔ زمان سلف، گزرا ہوا زمانہ۔ سرود خاموشی، وہ گیت جس میں آواز نہ ہو۔ شجر درخت کو کہتے ہیں۔ بے خروش یعنی خاموشی جس میں کوئی شور نہ ہو۔